مولانا محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو قطعی القبول ہے۔ میں ذرا سادہ کر کے سمجھاتا ہوں، یعنی کہ کوئی بھی عبادت ہے، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی ایک عبادت ایسی نہیں کہ جس کی قبولیت کی گارنٹی ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی ایویڈنس ہو کہ اللہ نے نماز ہر حال میں قبول کر لی، یا روزہ ہر حال میں قبول کر لیا، یا حج ہر حال میں قبول کر لیا۔ بے شمار نمازی ایسے ہیں، اگر نماز میں ریا آ گئی تو فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اور بے شمار روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بے شمار حاجی ایسے ہیں کہ جن کو سوائے سفر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا میں ایک ہی عبادت ہے، محمد اور آل محمد پہ درود، جو ہر حال میں قبول ہے۔ درود چور پڑھے اس کا بھی قبول، ڈاکو پڑھے اس کا بھی قبول، علامہ پڑھے اس کا بھی قبول، کوئی جاہل پڑھے اس کا بھی قبول، اوپر سے دکھانے کے لیے پڑھے اس کا بھی قبول۔ آپ کہیں گے قادری صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے کہ جو بھی عبادت آپ کرتے ہیں، فرض کریں آپ نماز پڑھتے ہیں، تو نماز میں میں اور آپ ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی نے نماز پڑھی تو وہ بن گیا نمازی، یعنی فاعل بن گیا نا، مصلی۔ کسی نے روزہ رکھا تو وہ فاعل بن گیا صائم، کسی نے عبادت کی تو فاعل بن گیا عابد، کسی نے تقوی اختیار کیا تو فاعل بن گیا متقی، کسی نے سخاوت کی تو فاعل بن گیا سخی، کسی نے حج کیا تو فاعل بن گیا حاجی۔ لیکن درود میں درودی کوئی نہیں۔ میں اور سادہ کر دیتا ہوں، یعنی ہر عبادت میں میں اور آپ ہوتے ہیں، وہ عبادت کرنے والا فاعل ہوتا ہے، لیکن جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے کا وقت آیا تو اللہ نے کہا تم نکلو۔ فاعل کی وجہ سے ہی عبادت قبول ہوتی ہے یا رد ہوتی ہے نا؟ سمجھ نہیں رہے یار۔ آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی وجہ سے اللہ، آپ کی نیت کی وجہ سے اللہ یا نماز قبول کرے گا یا پھینک دے گا۔ تو کسی نے حج کیا تو حاجی صاحب کی وجہ سے اللہ یا حج قبول کرے گا یا رد کر دے گا۔ تو محمد اور آل محمد کے درود میں اللہ نے کسی کو رکھا ہی نہیں۔ اچھا درود پڑھے ذرا، پڑھیں درود۔ یارو میرے دوستو، خدا کے جیسا کوئی کام کرنا تھا میں نے، خدا کے جیسا کوئی کام کرنا تھا میں نے، اسی لیے تو نبی پر درود بھیجتا ہوں۔ اچھا سنیں بات ذرا، میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں مشکل حالات میں آپ کے پاس، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں۔ وہ یارو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ درود پڑھے، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ۔ پڑھے درود پڑھے۔
قبلہ وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھے، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ. چلو ترجمہ کرتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے ہمارے اللہ تو محمد اور آل محمد پہ تو پڑھ. کون پڑھے؟ بولو یار. چلو سنیوں والا پڑھ لیتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے ہمارے اللہ تو محمد اور محمد کی آل پر تو پڑھ. چلو تیسرا پڑھ لیتے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں آپ کو نکتہ پتہ کیا سمجھا رہا ہوں؟ دنیا کا کوئی درود لے آئے، کسی بھی درود میں اللہ نے مجھے اور آپ کو رکھا ہی نہیں. مولا نماز میں تھا، حج میں تھا، عمرے میں تھا، زہد میں تھا، ورا میں تھا، قیام میں تھا، رکوع میں تھا، سجود میں تھا، حج میں تھا، ہر عبادت میں تھا. تو یہاں سے کیوں نکالا؟ اللہ نے کہا درود پڑھنا ہے میرے نوروں پہ، درود پڑھنا ہے محمد اور آل محمد پہ. تم تو راہ راست ڈائریکٹ پڑھ نہیں سکتے. اللہ نے کہا تم پڑھو گے، اپنا گریبان دیکھو، اپنی زبان دیکھو، اپنا خاندان دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، اپنا وجود دیکھو. تم نہیں پڑھ سکتے تو مولا کیا کریں؟ اللہ نے کہا جب تم نے پڑھنا ہو نا تو مجھے کہا کرو، میں ان کی شان کے مطابق میں پڑھا کروں گا. جو ادھر سادات بیٹھے ہوئے میں ان کے قدم چوم کے، میں سادات کے گھر کا نوکر ہوں، مجھے بڑے رنگ لگائے ہیں آپ نے، میں سادات کے قدم چوم کے اور آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. اور سندھ والوں، جو اللہ کسی غیرے کو محمد اور آل محمد پہ ڈائریکٹ درود پڑھنے نہیں دیتا، تو وہی اللہ محمد اور آل محمد کے درود میں کسی زید بکر کو شامل کیسے کرے؟ محمد اور آل محمد کے درود میں اور لوگوں کو بھی زبردستی تن رہے ہیں. درود ہے ہی محمد اور آل محمد. چلو یار میں لڑائی کرنے آیا ہوں. مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں فلاں پہ بھی ہے، وہ علی آل ہی نہیں، وہ علی فلاں. اچھا میں کوئی لڑائی کر رہا ہوں، مولوی صاحب کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یار تیری مان لیتے ہیں. اگر فلاں پہ بھی ہے نا تو پڑھ ذرا نماز پڑھ اپنے طریقے سے، ہاتھ باندھ کے پڑھ، کھلے نہ چھوڑ، یا آمین کہہ کے پڑھ، یا رفع دین کر کے پڑھ، کسی بھی طریقے سے پڑھ. حنفی سکول آف تھاٹ سے پڑھ، یا شفافے کے طریق پہ پڑھ، حنابلہ کے طریق پہ پڑھ، یا مالکیوں کے طریق پہ پڑھ. یار اب جب پڑھتا ہے، جب تشہد پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے نا ہر ایک پہ ہے. اگر ہر ایک پہ ہے تو پڑھ پھر اللہم صلی علی محمد و علی اصحاب محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی اصحاب ابراہیم انک حمید مجید. مولوی صاحب کی اگر سب میں ہے تو پڑھ مارو. مولوی صاحب کہیں گے نہیں قادری صاحب نماز میں ایسے نہیں پڑھیں گے.
تو میں کہوں گا کیسے پڑھو گے؟ وہ کہتے ہیں نماز پہ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ایک جملہ دینے لگا ہوں مولوی ہون بھی سمجھ نہیں آئی. جب تک تو نماز میں آل محمد پر درود نہ پڑھے اور تیری نماز ہوتی نہیں. اصحاب پر پڑھنے نام لیں گے تو پڑھی ہوئی بھی رہتی نہیں. اس لیے کہ بخاری میں روایت موجود ہے، یہ میرا موضوع نہیں، یہ درود میرا موضوع نہیں. آپ نے ذرا دلیاں میں پڑھے ہیں نا، کوئی سن ہو کے جو پڑھے سی، اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں درود سن ہو کے نہیں پڑھی گا. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سارے اصحاب مل کے آگے حضور کے پہنچے، آگے میں اور آپ، وہ صحابہ یار آئے مل کے، میں اور آپ نہیں، سارے پہلے سے لے کے آخری تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک، سارے مل کے آگے. کیف نصلی یا رسول اللہ، آقا آپ پر درود کیسے پڑھے؟ بولو صحابہ پوچھ رہے. اب حضور کیا کہہ رہے؟ حضور کہتے قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یارو کسی اور پہ بھی درود ہوتا تو حضور ساتھ ایڈ نہ کر دیتے. نہیں سمجھ رہے؟ صحابہ کو تو مولوی جی حکم مل رہا ہے پڑھنے کا. پتا چلا ایک درود ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا. اب تیری مرضی، اوے عرش والا درود پڑھ یا میڈ ان بریلی والا درود پڑھ. اس لیے ہم تو پڑھیں گے عرش والا، تو پڑھو درود پھر. معزز و محتشم سادات اعظام، علماء کرام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں، ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع. اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جو بانیان ہے بالخصوص جنہوں نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے. اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت دے، اہل بیت میں برکت دے. آپ بھی دور دراز سے، قرب و جوار سے، سفید داڑھیوں والے ہیں، جوان بچے، جو جہاں سے چل کے آیا ہے اللہ سب کی جھولیاں بھر کے بھیجے. اگر کوئی بیمار ہے اللہ شفا عطا دے، کوئی مقروض ہے اللہ قرض سے نجات دے، کوئی بے روزگار ہے اللہ روزگار عطا دے، کوئی پریشان ہے اللہ پریشانی دور کرے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا. قرآن سنانا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پہنچانا. میری گفتگو سے دائیں بائیں کسی کو مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا. میرا کام ہے دکھانا، منانا نہیں. ہر نبی کا یہی تو اعلان ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور. منانا ہماری ڈیوٹی نہیں. تو میں بھی منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا. آپ دیکھیں کہ قبلہ نے آج کی یہ جو مجلس پاک ہے اس کی دعوت بھی دی ہوگی یا اشتہار کی صورت میں
یا خاص اپنے عزت وقارت کو، دوست احباب کو ٹیلی فون بھی کیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کی دکان پہ چل کے دعوت دی گئی ہو، کسی کے گھر جا کے دعوت دی ہو کہ بھائی کل ہم نے ذکر حسین علیہ السلام کی مجلس کا اہتمام کیا ہے، آپ بھی آئیے گا۔ انہوں نے ہر ایک کو دعوت دی ہوگی، کوئی شیعہ ہو کوئی سنی، ہر مسلمان کو دعوت دی ہوگی، اسی لیے تو اشتہار بھی پرنٹ کروائے جاتے ہیں۔ یہ مجلس حسین کے شیعہ ٹھیکیدار نہیں، شیعہ عزاداری کے مالک نہیں، خادم ہے۔ ہم نے کب کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ تم بھی حق پہ آؤ تو تمہاری ہے کربلا۔ جب قبلہ نے ادھر آ کے مجمع کو دیکھا ہوگا، اجتماع کو دیکھا ہوگا، تو سوچا ہوگا یار فلاں بندے کو میں نے دعوت دی تھی، اس کے گھر جا کے دعوت دی تھی، یا ٹیلی فون کیا تھا، اس کی شاپ پہ گیا تھا کہ آئیے گا، انہوں نے دیکھا ہوگا لیکن آیا نہیں۔ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ذکر حسین کی محفل ہو، مجلس ہو، میلاد ہو، عزاداری کا پروگرام ہو، ہر ایک کو دعوت دیا کرو۔ دعوت دینا آپ کا کام ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے یار، نبیوں والا کام ہے۔ دعوت دیا کرو، آگے وہ آتا ہے یہ نہیں آتا وہ اس پہ چھوڑ دیں۔ میں ذرا سادہ کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ یہ آیت مجیدہ تو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے، آیت تطہیر، کہ اللہ نے نجس کو، رجس کو آل محمد سے دور رکھا۔ کیا کیا ہے؟ دور رکھا ہے۔ اب وہ ہستیاں، بڑا نکتہ دینا میں نے سمجھانا مجلس کے واقعے سے، اب وہ ہستیاں جن سے نجس و رجس اللہ نے دور رکھا ہے، آج ظاہری طور پہ، میرا نکتہ سمجھے، ظاہری طور پہ اب ہمارے اندر وہ موجود نہیں۔ میں بات ظاہر کی کر رہا ہوں، حقیقت کی نہیں۔ حقیقت میں تو یہ 14 تب بھی تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ کوئی ایک لمحہ بھی 14 کی حاضریت سے خالی نہیں۔ اللہ کا پہلا کن یہ 14، اللہ کا نور یہ 14، اللہ کی پہلی تخلیق یہ 14، اللہ کی پہلی محبت یہ 14، اللہ کے پہلے ساجد یہ 14، اللہ کے پہلے عابد یہ 14۔ یارو میں بات کر رہا ہوں ظاہر، چلو اور سادہ کر دیتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب یہ 14 ماننے والوں کو بھی نظر آتے تھے اور منکروں کو بھی نظر آتے تھے۔ آج کا یہ جو زمانہ چل رہا ہے، ماننے والوں پہ اگر کرم کریں، فضل کریں، اس کی نیت ٹھیک ہو تو وہ اپنے گھر میں اپنی فیملی کو ساتھ ملا کے بھی مجلس حسین کا اہتمام کرے نا، تو کرم کریں تو ان کو بھی نظر آتے ہیں، لیکن منکروں کو نظر اب پتہ چلا کہ وہ نفوس قدسیہ جن سے اللہ نے نجس کو دور رکھا ہے، وہ ظاہری طور پہ تو ادھر نظر نہیں آتے، لیکن ان کا ذکر تو ہے نا۔ نہیں سمجھ رہے گا وہ یہ صبح سے شام تک کن کا ذکر ہوگا؟ بولے آل محمد کا۔ اس کا مطلب کہ ذکر ہے، بلکہ میں سادہ کرتا ہوں، اللہ کا جو ذکر ہے نا، اللہ کا، وہ مخلوق کا محتاج ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کہ قادری صاحب تیرا سخت جملہ کہہ دیے، میں کہتا ہوں اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے، اللہ خود اللہ عطا نہیں کرتا۔ یار آپ بندے ہیں نا، اللہ کی مخلوق ہے، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو مخلوق، فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں مخلوق، چرند پرند اللہ کا ذکر کرتے ہیں مخلوق، جنوں انس اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بولے اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جملہ کہنے لگا حضرات جس کا مخلوق ذکر کرے
اللہ کا ذکر تب سے ہے جب سے مخلوق ہے، تب تک رہے گا جب تک مخلوق رہے گا۔ تو آل محمد کا ذکر جب سے وہ ہے تب سے آل محمد کا ذکر ہے، جب تک رہے گا تب تک آل محمد کا ذکر رہے گا۔ یہ سمجھا رہا ہوں، آل محمد کا ذکر ہمارا محتاج نہیں یار، اللہ خود کرتا ہے، ہم تو کرتے ہیں تاکہ ہمیں صلہ ملے، اس کا بخشش ہو جائے۔ رونا ہے اپنی عاقبت لئی، زینب تے کوئی احسان نہیں، ہم کو اس لیے ذکر کرتے ہیں یار۔ نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ جس طرح اللہ نے آل محمد سے نجس کو، رجس کو، خلاصت کو، گندگی کو دور رکھا ہے نا، اسی طرح اللہ نے آل محمد کے ذکر سے بھی نجس کو دور کر دیا۔ جہاں آل محمد کا ذکر ہو، آپ دیکھتے نہیں مجلس ذکر حسین، جہاں آل محمد کا ذکر ہو وہاں نجس کا کیا کام؟ آپ کہیں گے قادری صاحب پھر یہ بتا دیں، یہ جو نجس ہے، یہ جو رجس ہے، یہ کیا ہے جو اللہ نے آل محمد کے ذکر سے بھی دور رکھا ہے؟ تو میں کہوں گا آپ لغت نہ دیکھیں، المفردات نہ کھولیں، المنجد نہ کھولیں، القاموس نہ کھولیں، لسان المزان یا لسان العرب نہ کھولیں، فیروز اللغات نہ کھولیں۔ آؤ میں اور آپ سارے مل کے اللہ سے پوچھتے ہیں، مولا تو بتا یہ نجس کیا ہے، یہ رجس کیا ہے جو تو نے آل محمد کے ذکر سے بھی دور رکھا ہے؟ اللہ نے کافی بتایا تو ہے، مولا کیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ابھی بتایا تو ہے، مولا کیا؟ جو آل محمد سے، ان کے ذکر سے دور ہو جائے۔ مولا حاجی صاحب ہے، مفتی صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، اللہ نے کہا وہ مفتی ہو، حاجی ہو، علامہ ہو، فاہمہ ہو، حاجی ہو، زاہد ہو، عابد ہو، جو محمد کی آن سے، ان کے ذکر سے، ان کے فضائل سے، ان کے خصائص سے، ان کے مناقب سے، ان کے ذکر سے دور ہو جائے، اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے۔ یارو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید نجس وہ ہے یا پلید وہ ہے یا ناپاک وہ ہے جس نے وضو نہیں کیا یا جس نے غسل نہیں کیا؟ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اس کی تفاسیر میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے میری امت کا کوئی ایک مومن بھی پلید نہیں ہوتا، بے شک اس پہ غسل واجب بھی ہو۔ بخاری میں لکھا ہے یہاں۔ اچھا تو پھر وجہ کیا ہے؟ میں اور سادہ کر کے سمجھاتا ہوں، کوئی حسینی سنی ہو یا کوئی مومن شیعہ، 1300 سال گزر گئے، جب بھی نام لیتے ہو کہتے ہو یزید پلید، نہیں کہتے یزید پلید۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ یزید کو پلید کہہ رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یزید غسل نہیں کرتا تھا یا وضو نہیں کرتا تھا؟ یزید غسل بھی کرتا تھا، وضو بھی کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، تلاوت بھی کرتا تھا۔ یارو ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج اور عمرے کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں پلید؟ آپ کے یہ قادری صاحب نمازوں کی وجہ سے اسے پلید نہیں کہہ رہے، وہ آل محمد سے جو دور ہو گیا۔ حضرات جو بندہ آل محمد سے، ان کے ذکر سے دور ہو جائے، ساری زندگی دن میں 5
مرتبہ وضو کرتا رہے، غسل کرتا رہے، نہر میں، دریا میں 5 مرتبہ ڈبکیاں لگاتا رہے، مال کے جتنے کونے دوڑے جو آل محمد سے ان کے ذکر سے دور ہو گئے. کل بھی پلید تھا، آج بھی پلید ہے. اللہ نے گندگی کو، نجاست کو ان کے ذکر کے بھی قریب نہیں اللہ نے دور رکھا. آپ کھینچ کے قریب کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو جان بوجھ کے جملے سمجھے بغیر کسی شرعی عذر کے، یار شرعی عذر بھی ہوتا ہے. وقت ذکر حسین کی مجلس ہے، کوئی بندہ بیمار ہو گیا یا ماں باپ کو کہیں لے کے چلا گیا تو یہ شرعی عذر ہے. تو جڑا ہے میں ویلا تھوڑی پنجابی سمجھتے ہو، جیڑا ایویں ہی ویلا کر بہ کے ایسے میں نہیں جانا، تو تجھے بغالتا لگ گیا کہ تو نہیں جانا. وہ جملہ درست کر، تو نہیں جانا. اللہ نے تیرے نپاک دل کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کے نوروں کی محبت آ جائے. آپ بلائے گئے ہیں، آپ لائے گئے ہیں، آپ چنے ہوئے ہیں، آپ سلیکٹڈ ہیں. اللہ پہلے دلوں کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، طاہر مطہر کرتا ہے، منزہ اور مصفہ کرتا ہے، پھر اس دل میں اپنے پیاروں کی محبت رکھ دیتا ہے. ابھی میں ریسنٹلی یوکے کا دورہ کر کے آیا. میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، شاید ہی کوئی سڑک ہو جس میں لبیک یا حسین کے نعرے ملے اور ایسے لگتا ہے جیسے ساری کائنات یا حسین یا حسین. یہ 2 ٹکے کا ملا کہتا ہے میں عزاداری حسین کو روک لوں گا. تو روکے گا؟ تیرے باپ امیہ سے لے کے زیادہ تک بڑے جامع رہے عزاداری حسین کے جلوس کو روکنے والے، علی ولی اللہ کی عزاد کو روکنے والے، علم اتروانے والے. وہ علم اتروانے والے خود اتر گئے، ہواؤں میں اڑ گئے. غازی کا علم کل بھی لہراتا تھا، آج بھی لہراتا ہے، قیامت تک لہراتا رہے گا. سے 14 صدیاں ہو گئی تمہیں روکتے ہوئے اور تجھے بغالتا لگ گیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں حسینیوں کا. میں بات شیعہ سنی کی نہیں کہہ رہا، حسینیوں کی. کوئی سنی بھی حسینی ہو سکتا ہے، کوئی ادھر آئے تو صحیح. تجھے پتہ ہی نہیں حسینیوں کا. یہ برکے پہن کے بھاگنے والی قوم نہیں ہے. جائیں گے، لٹ جائیں گے، تن من دھن لٹا دیں گے، لیکن عزاداری حسین پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ. کے مشکل حالات میں پاک محمد کی سنت ادا کر رہے ہیں. اوے شیعہ، اوے خوش ہو جاؤ، شیعہ چوم جاؤ، سب سے بڑے سنی شیعہ ہے. یارو سنی کسے کہتے
چلے جو محمد کی سنت پہ چلے. نہیں سمجھ رہے؟ وہ مولوی کی سنت پہ نہیں، جو محمد کی سنت پہ چلے وہ ہے سنی. تو آپ تو محمد کی سنت پہ چل رہے ہیں، بولو یار، تو پھر آپ سے بڑا سنی کوئی نہیں. آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. میں حسینی سنی ہوں، ناصبی سنی نہیں. میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں. میرا جرم یہ ہے کہ میں نفرت کے دور میں محبت بانٹ رہا ہوں. میرا جرم یہ ہے میں نعرہ لے کے نکلا ہوں شیعہ سنی بھائی بھائی. میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں. میں قدورتوں کو ملیا میٹ کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں اسلام کے دو عظیم بازو ہے، شیعہ اور سنی. جو دو بھائیوں کو آپس میں لڑواتا ہے، جو بھائی کو بھائی سے دور کرتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ وہ قرآن کا دشمن، رسول کا دشمن، آل کا دشمن، اصحاب کا دشمن اور پاکستان کا دشمن ہے. میں محبتیں مانتا ہوں، پیار مانتا ہوں، کمپیشن، یہ ہے میرا میسج. میں کہتا ہوں اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو نہ. قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ. مجلس حسین ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے شیعہ کون ہے، سنی. مصطفیٰ کا میلاد ہو، پتہ ہی نہ چلے سنی کون ہے، شیعہ کون ہے. یہ ہے پیغام کربلا. اور اتنی عجیب بات ہے کہ شیعہ کی طرف سے چندہ آ جائے تو وہ حلال ہے. نہیں سمجھ رہے؟ چندہ حلال، سوٹ مل جائیں وہ بھی حلال، باقی سارے معاملات حلال ہیں. اگر نیاز حسین چلی جائے تو نہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پیغام ہے اور یہ مولا حسین کا پیغام ہے. نفرت ذبح کر دو، قدورتیں ختم کر دو، ملیا میٹ کر دو، سمندر کے سپرد کر دو. ایسے زندگی گزارو کہ محبت ہو، پیار ہو. یہی پیغام کربلا ہے، یہی پیغام. بلکہ میں اپنے نوجوان کو، پڑھا لکھا نوجوان، اس کو میسج دیتا ہوں، اگر آپ نے کسی سنی کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے تو سنی کو دیکھ کے نہ کریں، سنیت کو پڑھیں. اور سنیوں کو کہتا ہوں اگر آپ نے شیعہ کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے تو کسی شیعہ کو دیکھ کے نہ کریں، شیعت کو پڑھیں. جب آپ سنیت کو پڑھیں گے، شیعت کو پڑھیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مسئلہ نہ سنیت میں، خرابی نہ شیعت میں، فطور مولوی کی نیت میں. اور مجھے بتائیں کوئی ایک دنیا کا شیعہ مجھے بتائیں یا دکھائیں کہ جس نے جا کے تھانے میں درخواست دی ہو، یا ڈی سی آفس میں جا کے درخواست دی ہو، یا ڈی پی او صاحب کے پاس جا کے درخواست دی ہو کہ میری گلی سے، میرے گھر کے سامنے سے میلاد النبی کا جلوس گزرنے والا ہے تو میں نے نہیں گزرنے دینا. بولو، وہ تو میلاد النبی کے جلوس پہ پھول نچھاور کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے خود کو حسینی کہنے والے مولا حسین کی عزاداری کا جلوس روکے تو پھر تمہیں میں حسینی کیسے کہوں؟ پھر تمہیں حسینی نہیں کہہ سکتا جو ذکر حسین کو روکے. اور بڑی حیران کن بات ہے یہ جو آج کا ماحول چل رہا ہے، سندھ کا تو مجھے پتا نہیں، میں آپ کو پنجاب کی بات سناتا ہوں. یزید پلید کا دفاع ہو رہا ہے. یہ مانسیرا میں یزید پر لعنت بھیجنے پہ ایف آئی آر ہو رہی. سمجھ رہے میری بات؟ وہ ایک مروان کا عرس منایا گیا، کہتے تھے یزید پر لعنت بھیجیے اس پہ ایف آئی آر کو. کیوں؟ صحابی کا بیٹا.
سیابی کا آپ مجھے بتائیں کہ جس مسلک میں یزید بھی رضی اللہ ہو نہیں سمجھ رہے میں ذکر حسین کروں گا ہر چوک پہ رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی داغ میں ہم حسینی ہیں ہمارا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا حسینی میں ہم مطارت بیلتے ہیں یزید اور یزید کے سپورٹر ہمارا کیا لینا دینا جدیدیت کے ساتھ اس لیے ذرا غور تو کرے یہاں کوئی یزید تمہارا لگتا کیا ہے ذرا سوچو ادھر کون ہے پاک زہرا کا لال علی کا خون محمد کے کندھوں کا سوار الحسین منی وانا منا جنت کا سردار جنت کا سید جنت کا وارث اور میرے آقا نے فرمایا تھا میرے امتیوں میری بات یاد رکھنا جی آقا جو جس سے محبت کر کے جائے گا قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور یزید کے سپورٹروں تمہیں یزید کا ساتھ مبارک ہو حسینیوں تمہیں حسین کی غلامی مبارک ہم سے یہ دو نمبری نہیں ہوتی وہ ایک چڑھ جائے وہ زبان کٹ جائے وہ زبان چھالے پڑ جائے اس زبان پہ گونگا ہو جائے وہ شخص جو آل محمد کے دشمنوں کے قصیدے پڑھے یہ زبان جب بھی بولے گی یا اللہ کا ذکر کرے گی یا رسول کا ذکر کرے گی یا رسول کے آل کا ذکر کرے گی اور جان نثار اصحاب کا ذکر کرے گی محمد کی آل کے دشمنوں کے ساتھ تمہارا کیا لینا دینا ہے ہمارا تو سیدھا سا فارمولہ اور معیار ہے جو آل محمد کا ہو جائے ہمارا ہے جو آل محمد کا نہیں وہ ہمارا نہیں آپ چنے ہوئے شاید میں جملہ کہنے لگا ہوں سمجھانے لگا ہوں آپ کو آپ نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا ہوگا کہ اللہ نے آپ پہ کتنا بڑا فضل اور کرم کیا آپ پوچھیں گے وہ کون سا فضل اور کرم ہے قادری صاحب سارا دن محنت کرتے مزدوری کرتے پھر جا کے 2 وقت کی روٹی ملتی ہے آپ کہہ رہے فضل ہی بڑا ہے میں کہتا ہوں اللہ نے جو سب سے بڑا آپ پہ فضل کیا ہے نا وہ یہ فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو اس گھر کی معرفت دے دی یارو ذرا ماحول تو دیکھو ایٹموسفیئر کو دیکھو حالات کو چیک کرو کن حالات میں اللہ آپ کو اس گھر پہ لے آیا جہاں بڑے بڑے فتوے آپ کے پیچھے کردار کشی آپ کے پیچھے بڑے بڑے ملا آپ کے پیچھے گولیاں آپ کے پیچھے بم دھماکے آپ کے پیچھے منسٹریاں آپ کے پیچھے قوتیں آپ کے پیچھے طاقتیں آپ کے پیچھے ایسے ماحول میں اللہ آپ کو اس گھر پہ لے آیا ہے تو مان لو کہ آپ پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے غیر سیاسی جملہ کہتا ہوں غیر سیاسی سیاسی جملہ نہیں غیر سیاسی آپ بڑے سمجھدار ہیں مجھے پتہ ہے یہ 2-2.5 سالوں سے جو ملک پاکستان کی صورتحال ہے میرا خیال ہے بچہ بچہ جانتا وہ بھی چھوڑ گئے جو کہتے تھے کوئی میرے سر پہ بھی گولی مار دے میں نہیں چھوڑوں گا یارو شروع کے ساتھی پہلے دور کے ساتھی بھی چھوڑ گئے اب آپ پوچھیں وہ قاضی صاحب کیوں چھوڑ گئے تو میں کہتا ہوں 2-3 وجوہات مجھے نظر آ رہی کیا یا کسی اور طرف سے
منسٹری کا وعدہ ہوا ہو یا مال کا وعدہ ہوا ہو، چلو میں حسن ظن رکھتا ہوں، اس کی وجہ سے نہیں چھوڑا، ڈرایا گیا ہوگا، دھمکایا گیا ہوگا، کاروبار کا ڈر، وہ اولاد کو قید کرنے کا ڈر، وہ نہیں جا رہا، وہ اسی وجہ سے چھوڑا ہے نا جی۔ آپ اس مثال کو ادھر ہی پھینک دو، بالکل یہی فارمولہ اس وقت کی حکومت نے مولا علی علیہ السلام کے کارکنوں پہ اپلائی کیا تھا۔ پہلے انہیں مال کی آفر کی گئی، عہدوں کی آفر ہوئی، منصب کی آفر ہوئی، ٹھکرا دیا۔ جب یہ بھی کام نہ چلا تو پھر ڈرایا گیا، پھر دھمکایا گیا، قید کر دیا گیا۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ بچے ذبح کر دیے گئے، پھانسیوں پہ چڑھا دیا گیا۔ آج تجھے بتاؤں، کوئی ایک میرے مولا کا غلام، دیوانہ، پروانہ، حسینی، قدمی، ایک بتا جس نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا ہو میرا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کارکن میس میں تمار جیسے ہو تو لیڈر علی جیسا ہونا چاہیے۔ یہ تو نشہ ہی ایسا ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ نشہ ہی ایسا ہے، یہ نشہ چڑھ جائے تو یہ پھر اترتا ہی نہیں، بڑھتا جاتا ہے۔ ہر پریشانی، ہر تکلیف کے ساتھ نشہ بڑھتا ہے، اترتا نہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے آپ کو ماننے والوں میں رکھا ہے، منکروں میں نہیں۔ ذرا ایک بار صلوات پڑھیں۔ لیٹ ہو گئے تقریباً 30-35 منٹ، تو فلائٹ بھی ہے میری، لیکن میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، تبلیغ ذرا پوری کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تبلیغ کے طور پہ سنیے گا، میں پوری دنیا میں جاتا ہوں تبلیغ کرنے، اس لیے مجلس کی ڈیمانڈ کے مطابق نہ سنیں۔ میں قرآن سے اور حضور کے فرمان سے سودا آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں کا مہمان بھی، مہمان نوازی آپ کا حق بنتا ہے۔ آپ ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں جن سے بڑا مہمان نواز دنیا میں کوئی نہیں۔ اتنے بڑے مہمان نواز ہیں، اگر قاتل بھی مہمان بن کے آئے اسے بھی زیادہ راہ دے کے بھیجتے ہیں۔ اور آپ سے میں یہ مہمان نوازی چاہتا ہوں کہ جو کچھ سناؤں گا وہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر صبح سے بھی بیٹھے ہوئے تو بڑا اعلیٰ وقت ہے جس وقت میں ذکر آل محمد سن رہے ہیں۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نیابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بنا خوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، مشکل ہے جس بندہ حق بینو حق اندیش، خشاب کے تودے کو کہے کوہ دبا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ، اس کی آیت کا نمبر ہے 119، 119، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان
ایمان والو اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا کہہ رہا اللہ؟ بولو ذرا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے اچھا اس کا مطلب ہے جب یہ قرآن اتر رہا تھا تو اس وقت ایمان والے کون تھے؟ میں اور آپ. بولے حضور کے صحاب جنہوں نے صدق کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خلوص سے نیت کے ساتھ محمد کا کلمہ پڑھا. بولے وہی تھے نا یار. یعنی اللہ ان کو کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو تم میں سچے ہیں نا وہ سچوں کے ساتھ ہو. اگر تو سارے ہی مسلمان ایک جیسے سچے تھے نہیں سمجھ رہے وہ یارو ایک لیول کے سارے سچے تھے تو اللہ مذاق کر رہا ہے. چلو میں اور سادہ کر کے سمجھا دیتا ہوں. یہ جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اگر تو یہ مجمع ہو سارے کا سارا چمبڑ سے تو میں آپ کو کہوں بھائی جو چمبڑ والے ہیں وہ ادھر آ جائیں. آپ کہیں گے قادری صاحب ادھر کہاں آ جائیں یہ سارے ہی چمبڑ سے. تو اگر مجمع ہو مکس چمبڑ سے بھی ٹنڈو آدم سے بھی ٹنڈو اللہ سے بھی سکھر سے گوٹ کی میر پور نہیں سمجھ رہے اگر تو مجمع ہو مکس تو مکس مجمع میں سے میں کہوں گا کہ چمبڑ والے ادھر آ جائیں. اس کا مطلب ہے وہ بھی مجمع تھا مکس. مکس مجمع کو اللہ نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو تم میں سچے ہیں نا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب اسی آیت کے زید میں زید کہتے نیچے اس کی تفسیر میں اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام جلال الدین سیوطی. اتنے بڑے مفسر اتنے بڑے محدث کہ جن کو 73 مرتبہ 73 ٹائمز جاگتے ہوئے حضور کی زیارت ہوئی. یاروں میں کل کے کسی مولوی صاحب کا حوالہ نہیں دے رہا. اتنے بڑے امام وہ اسی آیت کے نیچے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان لے کے آئے. اور میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا آپ کو بتاؤں بہت بڑے مفسر قرآن آقا علیہ السلام کے کزن حضور علیہ السلام کے اور مولا علی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے اور مولا علی علیہ السلام کے شاگرد نہیں سمجھ رہے ان کی تفسیر ابن عباس بھی موجود ہے. اتنی بڑی علمی شخصیت صحابی رسول اور کتاب اہل سنت کی کتاب بولو ذرا اہل سنت کی اس کے نیچے آپ صفحہ نمبر چھوڑیں پتہ نہیں جو آپ کے پاس کتاب وہ کہاں کی چھپی ہوئی. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 یاد رہے گی نا اس کو جا کے کھولیں چاہے وہ سورہ توبہ آپ کو 3 جلد میں مل جائے یا 4 میں مل جائے یا 5 میں مل جائے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کھولیں اور نیچے آئیں. نیچے امام جلال الدین سیوطی عبداللہ ابن عباس کا یہ فرمان لے کے آئے. کیا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال فی هذه الآیہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین مع الصادقین ہوا علی ابن ابی طالب یعنی مع علی ابن ابی طالب. عباس کہتے ہیں اگر کسی کے پاس کتاب نہیں میرے پاس ہے میں ابھی بول کے ادھر دکھا دیتا ہوں ادھر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے یہ جو فرمایا ہے نا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ کہتے سب سے بڑا سچا پاک محمد کی امت میں اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو علی کے ساتھ ہو جاؤ, علی کی میت میں آ جاؤ, علی کی قربت میں آ جاؤ, علی کی سنگت میں آ جاؤ, علی کی رفاقت میں آ جاؤ, علی کی صحبت میں آ جاؤ. صحابی رسول. اچھا سچے کو کہتے ہیں صادق. کیا کہتے ہیں؟ اب صادق سے بھی بڑا کوئی سچا ہوتا اسے کہتے ہیں صدیق. نہیں سمجھ رہے؟ کوئی سب سے بڑا سچا ہو اسے کہتے ہیں صدیق اکبر. جب اکبر آ جائے اکبر, یہ انتہا ہے, یہ ایکسٹریم ہے, یہ لاسٹ باؤنڈری ہے. جیسے بڑائی کی بات کرتے تو آپ کہتے اللہ اکبر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بولو ذرا, اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی اللہ سے بڑا کوئی نہیں, اللہ سے بڑا اللہ کے بڑائی کے ساتھ ہے اکبر. اللہ اکبر, اللہ سب سے. تو صدیق اکبر سب سے بڑا سچا, جس سے اوپر کوئی سچا نہ ہو اسے کہتے ہیں صدیق اکبر. یعنی کائنات کا سب سے بڑا سچا. ٹھیک ہو گیا؟ آپ ذرا پتہ کر لیتے ہیں کہ جو کائنات کا سب سے بڑا سچا ہے پاک محمد کی امت میں, وہ سب سے بڑا سچا کون ہے؟ ایک اور بات سن لے, میں بات صرف سچوں کی نہیں کر رہا. وہ یار سچے تو سارے ہی تھے, آپ نہیں سمجھ رہے. چلو میں قرآن پڑھتا ہوں. سورہ الحدید کھولے. سورہ الحدید میں اللہ کہتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ واولئک هم الصدیقون. نہیں سمجھ رہے. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے, اس کے رسولوں پہ ایمان لاتے, سارے ہی سچے ہیں. سارے صدیق ہیں. یار صدیق کہتے ہیں سچے کو. وہ کیا ہے؟ سچے. کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں صدیق, رسولوں کو مانتے ہیں صدیق, اللہ کو مانتے ہیں صدیق, رسولوں کو مانتے ہیں صدیق. اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو مانے میرے رسولوں کو مانے صدیق. سچے. یار میں بات سچوں کی نہیں کر رہا, سچے تو سارے تھے. میں کہہ رہا ہوں سب سے بڑا سچا, جسے عربی میں کہتے ہیں صدیق اکبر. ٹھیک ہو گیا؟ اب حوالہ سنو ذرا, پتا کر لیتے ہیں حضور کی امت میں سب سے بڑا سچا کون ہے. دوسروں کی صداقت کی نفی نہیں کر رہا, اور میں بار بار اس لیے سمجھا رہا ہوں حالات جو ایسے نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے. شہر کا شہر ہی مسلمان بڑا پھرتا. یہاں تو قرآن پڑھنے پہ بھی بے ادبی کی FIR ہو جاتا ہے. وہ ماحول جو ایسا ہے یار, حالات جو ایسے. میں بات کر رہا ہوں سب سے بڑے سچے کی. ذرا ہم سنو, ہماری سنیوں کی 6 کتابیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے صحاح ستہ. صحاح, یہ صحاح صحیح کی جمع ہے, اور ستہ عربی میں کہتے ہیں 6 کے عدد کو. 6 صحیح ترین کتابیں, جس میں صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے, جامع ترمذی ہے, سنن نسائی ہے, ابو داؤد ہے, ابن ماجہ. یہ 6 کتابیں سنیوں کی صحیح ترین کتابیں ہیں. لو جی یہ جو 6 صحیح ترین کتابیں ہیں, اس میں چوتھی کتاب ہے ابن ماجہ. شیعہ کی کتاب نہیں. میں نے 25 سے 30 کتابیں لکھی, 1000 لیکچر پڑے ہوئے میرے پوری دنیا پہ. سوشل میڈیا پہ میرا نام لکھے یا سوشل میڈیا ابھی لکھے, ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک ہزاروں لیکچر آپ کے سامنے آ جائیں گے. یہ سینہ چوڑا کرو, کوئی مائی کا لال مجھے ایک حوالہ دکھائے جس میں میں نے حوالہ شیعہ کتاب کا دیا ہو. وہ سنیت ہی بتاتا ہوں, سنیت ہی پڑھاتا ہوں,
سنیت ہی دکھاتا ہوں، سنیت ہی سمجھاتا ہوں۔ اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، چلو اور آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ، انٹرنیٹ کا زمانہ، آپ کے پاس اگر پیکج ہے، انٹرنیٹ ڈیٹا ہے، ابھی گوگل پہ لکھیں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 120، لے کے رہو یار، سنن ابن ماجہ حدیث کا نمبر 120۔ اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل اہل سنت کے سرکردار، امام بخاری اور امام مسلم کے استاد، ان کی کتاب کھولے، مسلم کھول کے دیکھ لیں، فضائل صحابہ کھولے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 993، ایک نسخے میں 995 بھی ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن ابی شیبہ سنیوں کے حدیث کے سب سے بڑے امام، ان کی کتاب ہے المصنف، 40,000 حدیثیں ہیں۔ یہ بخاری مسلم کے بھی استاد، میں کس سے سنا رہا ہوں آپ کو؟ یاد آپ کے پاس کتابیں نہیں، میرے پاس ہے، ادھر اسی وقت ادھر ہی دکھاؤں گا، گھر جا کے نہیں۔ میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں۔ مرنے سے پہلے مسلمان کر لیں اس پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور۔ میں نے منانا نہیں کسی کو بھی، کہ مانو مانو۔ قرآن میں یار نبی کہتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، قرآن ہمارا کام ہے پہنچانا۔ تو جب نبیوں کا کام پہنچانا ہے تو میں نبیوں کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ میں بھی منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا۔ بائیں دائیں بائیں کوئی مجھ سے حوالہ مانگے، میں کھول کے بھی دکھا دوں، سنیوں کی کتابوں سے اور چھوٹی کتابوں سے نہیں، جن کتابوں پہ پوری سنیت کھڑی ہے۔ ابن ابی شیبہ حدیث کا نمبر جلد نمبر 10 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 32,682، یعنی 20 حوالے میرے پاس۔ حوالے سن لیے، حدیث سن۔ اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر ہے، نہیں سمجھ رہے، صحابہ کا جمع غفیر، منبر کے اوپر میرے مصطفیٰ کے پیارے بھائی علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے، اور مولا علی علیہ السلام نے حضور کے اصحاب سے خطبہ دیا، ان کو خطاب فرمایا گیا۔ وہ جو مولا علی علیہ السلام نے خطاب فرمایا، سناؤں؟ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پہلا جملہ جو کہا مولا علیہ السلام، مولا فرماتے آن عبداللہ، لوگوں سنو میں علی اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا ہوں؟ پتہ چلا علی ولی اللہ ہے، اللہ نہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ میرے مولا اپنا تعارف کروا رہے، اپنا انٹروڈکشن کروا رہے، میں علی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا۔ دوسرا جملہ وَأَخُو رَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کا بھائی ہوں۔ اللہ کے رسول کا بولو ذرا کیا ہو گیا؟ بھائی ہوں۔ یہ فقط دنیا میں مولا علی ہیں کہ جن کا یہ شرف ہے، جب اپنا تعارف کرواتے تھے، اپنا انٹروڈکشن کرواتے تھے تو محمد کا بھائی کہہ کے، ورنہ ہر صحابی کہتا تھا محمد کے غلام ہیں۔ مولا کہتے تھے میں محمد کا بھائی ہوں۔ ایک جملہ نہ کہوں، مولوی صاحب کوئی قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان کہتے ہیں، نبی علی بھائی بھائی، جس کو محمد کہیں علی نبی کا بھائی، ان کو بھائی بھائی کہنے سے تو تیری زبان پہ چھالے پڑ جائیں، اور وہ جو کسی بھی جہت سے
علی کا بھائی لگتا نہیں، دکھتا نہیں، بنتا نہیں، تو کہتے ہیں فلاں علی کا بھائی. یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ. یہ جو میں اور آپ بھائی بھائی نہیں، یارو میں اور آپ بھائی بھائی ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں دنیا میں. آپ کی حدیث ہے، میں کچھ سینکڑوں حوالوں کے ساتھ ابھی سنا سکتا ہوں. آپ کا فرماتے کلو ناسب و سابب ینقضی الی یوم القیامۃ الی یوم القیامۃ الا ما کان من سبب و نسب. میرے آپ کا فرماتے کائنات کا ہر حسب نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا. قیامت کے دن کوئی کسی کا بھائی نہیں رہے گا. قیامت کے دن صرف محمد کا بھائی علی ہوگا، علی محمد کا بھائی ہوگا، محمد علی کا بھائی. اس لیے میرے مولا نے فرمایا لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں. جملہ تو اگلا سننے والا ہے. میں ایسے کتابیں کھول کے دکھا رہا ہوں، میں نے دکھانا تھا وہ یار میں حدیث پڑھ رہا ہوں. میں آئی ایم جسٹ ریڈر، میں صرف قاری ہوں. نہیں سمجھ رہے؟ میں قاری پڑھنے والا، میں نے دکھایا یار. میرا کام ہے پڑھ کے سنانا. حضرات قال علی ابن ابی طالب وانا الصدیق الاکبر لا یکون عبادی الا کذاب. شان صدیقیت کے منکرو کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. میرے مولا فرماتے ہیں پوری کائنات میں سب سے بڑا سچا میں ہوں جو میرے بعد سب سے بڑا سچا ہونے کا کلیم کرے، دعویٰ کرے. دنیا کا جھوٹا ہو سکتا ہے، سب سے بڑا سچا میں ہوں. جو سب سے بڑا سچا ہے، جو جو سچوں میں سچا، نہیں سمجھ رہے؟ جو سچوں میں، ایک تو بندہ ہوتا ہے جھوٹوں میں سچا، 10 جھوٹے ان میں ایک سچا. علی سچوں میں سچا، علی صدیقین میں صدیق اکبر. میرے مولا فرماتے سب سے بڑا سچا میں. میرے بعد یہ کلیم کرے، یہ دعویٰ کرے وہ دنیا کا جھوٹا ہے، سچا. ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ قادری صاحب یہ تو مولا علی کا خود کا فرمان ہے نا کہ میں سب سے بڑا سچا ہوں، تو حضور کا تو نہیں نا. چلو علی کی نہ مانو، اگر علی سے تکلیف ہے علی کی نہ مانو، نبی کی مان لو. نبی سے پوچھ لیتے. حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے اس کو اہل سنت کے سرقدار محب الدین طبری ذخائر العقبہ میں لے گیا. امام ابن عساکر تاریخ مدینہ اور دمشق میں لے کے 20 حوالے میرے پاس پڑے ہوئے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں سارے اصحاب ہم جمع تھے، یعنی پہلے سے لے کے آخر تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، کلہم اجمعون، حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے کے سارے جمع تھے، ایک بھی ایبسنٹ نہیں تھا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں آگے بیٹھا ہوا تھا فرنٹ پہ، کہتا سارے جمع تھے ہم اصحاب حضور علیہ السلام کے، یعنی شمع جل رہی تھی، پروانے منڈلا رہے تھے.
حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں وہ سارے پاک محمد کے ساتھ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے، حضور ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے، کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہوتے ہی حضور فرماتے تعال یا علی ابن ابی طالب، علی ادھر آنا۔ مولا علی علیہ السلام کو حضور نے اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا۔ ایک جملہ کہوں، دنیا میں یہ شرف، یہ فضیلت فقط مولا علی اور مولا علی کی اولاد کو حاصل ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ کبھی مسجد نبوی کے ممبر پہ نبی اور علی دونوں کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں صحن کعبہ میں پاک محمد کے پاک کندھوں کے اوپر علی کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں حالت سجدہ میں دوش مصطفیٰ پہ حسنین کریمین سوار نظر آتے ہیں، طہارتوں کے تقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ یہ شرف، یہ فضیلت فقط آل محمد کو حاصل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں حضور نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا، چہرہ ہماری طرف کیا اور خطبہ دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے اصحاب کے سامنے خطبہ دیا، سناؤں؟ حضرات قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی یا علی انت الصدیق الاکبر وانت فاروق الذی هذه الامة تفرق بین الحق والباطل۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی صدیق اکبر تو ہے، سب سے بڑا سچا تو ہے، فاروق اعظم تو ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا تو ہے۔ علی جدھر تو کھڑا ہوگا وہ حق ہوگا، جو تیرے سامنے دشمن بن کے کھڑا ہوگا وہ باطل ہوگا۔ ایک میں جملہ کہنے لگا ہوں، جملہ بڑا ہے نا، جملہ بڑا ہے اس لیے میں ذرا جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں سب سے بڑے سچے کی، یعنی صدیق اکبر کی، صدیق کی نہیں۔ وہ صدیق تو سارے سے آتی ہیں مصطفیٰ، نہیں سمجھے میری بات کر رہا ہوں صدیق اکبر کی، یعنی سب سے بڑا سچا۔ لو جی اے جسینہ چوڑا، کوئی مائی کا نام، کوئی ضعیف روایت بھی لے آئے، اور جان میڈ ان دمشق بھی لے آئے، نہیں سمجھ رہے؟ کوئی ضعیف روایت بھی لے آئے کہ میرے آقا نے علی علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کسی کو صدیق اکبر کہا۔ یعنی حضور نے جو سب سے بڑا سچا ڈکلیئر کیا ہے، کائنات کا سب سے بڑا سچا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور آگے سن لیں، مولا علی علیہ السلام فقط دنیا میں سب سے بڑے سچے نہیں، آخرت میں بھی سن لو، میں حدیث قدسی دیتا ہوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ محشر کا میدان لگا ہوگا، انبیاء جمع ہوں گے، ان کے لیے سنہری کرسیاں رکھی جائیں گی، نورانی ممبر سجائے جائیں گے، انبیاء بھی تشریف فرما ہوں گے، ساری کائنات اولیاء صلحاء مجددین مورخین محدثین مفسرین ساری کائنات جمع ہوں گے۔ کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں یکا یک اچانک سڈنلی میرے بھائی علی کی محشر کے میدان میں انٹری ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی جو خود بھی نور ہے، نورانی سواری پہ سوار ہوں گے، نوری نور۔ آقا فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی انٹری ہوگی، آمد ہوگی، تو جو آگے بیٹھے ہوئے انبیاء ہوں گے وہ آپس میں کنورسیشن کریں گے۔ علی علیہ السلام کو ایک کہے گا لگتا ہے کوئی مرسل ہے، کوئی نبی ہے، دوسرا کہے گا نہیں کوئی مقرب فرشتہ ہے، تیسرا کہے گا نہیں لگتا ہے اللہ کے عرش کو اٹھانے والا ہے۔ یہ آپس میں گفتگو کرے۔ آقا فرماتے جب انبیاء یہ گفتگو کر رہے ہوں گے
تو اچانک اللہ کے عرش سے ایک بلند آواز آئے گی، ایک صدا آئے گی، ایک ندا آئے گی، ایک پکار آئے گی، ایک آواز آئے گی. کیا آئے گی؟ سناؤں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے عرش سے ایک آواز آئے گی، یا معاشر الآدمین لیس ھذا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا حامل عرش، ھذا صدیق الاکبر علی ابن ابی طالب. اللہ کے عرش سے آواز آئے گی، صدا آئے گی، اوے سنو اندازے لگانے والوں، یہ کوئی مقرب فرشتہ نہیں، یہ کوئی نبی مرسل نہیں، یہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والا نہیں، یہ صدیق اکبر ابو طالب کا بیٹا علی ہے. علی علیہ السلام فقط دنیا میں صدیق اکبر نہیں، محشر کے میدان میں بھی صدیق اکبر ہے. اگر مردوں میں یعنی میل میں، بس ختم کر لگا ہوں ٹائم کا پتہ نہیں چلا مجھے، میل میں جو سب سے بڑا سچا ہوگا میل میں، اسے کہتے ہیں عربی میں صدیق اکبر. اور جو فیمیل میں سب سے بڑی سچی ہو، اس سے بڑھ کر کوئی سچی بھی نہ ہو، اسے عربی میں کہتے ہیں صدیقۃ الکبریٰ. اب سچی سے پوچھتے ہیں، بچوں سے میرا کتاب نہیں، سچی سے پوچھتے ہیں اماں تو سچی ہے، بتا سب سے بڑی سچی کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہے. وہ صدیقہ کہتے ہیں سچی کو، ہم کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ. اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت عائشہ سچی. یہ جو سچی ہے نا، سچی سے پوچھتے ہیں اماں سب سے بڑی سچی کون ہے؟ میں سے بھی ابھی ادھر ہی، ابھی وہ ماں پیدا نہیں ہوئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے، جو میری بات کو غلط ثابت کر دے. میں ادھر کھول کے دکھاتا ہوں، امام ابو نعیم نے اس کو حلیۃ الاولیاء میں لیا اور امام طبرانی نے اس کو معجم الکبیر میں صغیر میں لیا. وہ سنی دے رہا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ماں نہیں کو أصدق من فاطمة غير أبيها. اور ایک گل مک گئی ہے، اما عائشہ صدیقہ کو ماننے والوں ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مان رہے؟ اما کہتی ہیں لوگوں پوری کائنات میں پاک زہرا کے پاک بابا کے بعد جو پوری کائنات میں سب سے بڑی سچی جو صدیقہ کبریٰ ہے نا، اس کا نام فاطمہ بطول زہرا ہے. ایک جملہ ایک پھکی دینے لگا ہوں، ایک پھکی دینے لگا ہوں، ایک پھکی. ہم کہتے ہیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ. بات بھی سمجھ رہے مولوی جی، اما عائشہ صدیقہ کب بنے گی جب ان کی سچائی کو تو مانے گا. اما کہتی ہے اے دادا میں صرف صدیقہ ہوں، جو صدیقہ الکبریٰ ہے نا اس کا نام فاطمہ بطول زہرا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہی روایت کرتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا. کیا روایت کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے جب پاک سیدہ اپنے بابا جان کو ملنے کے لیے آتی ہے، اماں کہتی جب حضور دیکھتے نا کہ سچی آ رہی ہے
رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسها. اماں کہتی حضور کھڑے ہو جاؤ، دروازے تک جاتے ویلکم کہتے، خوش آمدید، جی آیا نہیں. سندھی میں کیا کہتے پلی کری آیا، ہاں جی پلی کری آیا، وہ کہتے ویلکم کہتے، خوش آمدید، جی آیا نہیں. اور ہاتھ پکڑتے، چومتے، اور جس نشست پہ حضور خود بیٹھے ہوتے وہاں پاک زہرا کو بٹھا دیتے ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ یعنی سنیں، یعنی شان صدیقۃ الکبریٰ بازبان حضرت عائشہ صدیقہ، اور یہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہی کہتی ہے ما رأیت افضل من فاطمہ غیر تو کہتی ہے کہ زہرا سے بڑی سچی کوئی نہیں، اور اماں کہتی ہے زہرا سے افضل بھی کوئی نہیں. سمجھ رہے میں بات کیا ہے؟ تو میں تو کہتا ہوں بھائیا ہماری نہ مان، اماں عائشہ صدیقہ کی مان لے. یارو یہ میں نکتہ دیتا ہوں، آخری نکتہ، میں گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں میں سٹارٹ ہوتا، میری مجبوری ہے کھڑائی کا. ایک آخری نکتہ دیتا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ وقت ملا دوں. میں مباہلہ نہیں پڑھنے لگا، مباہلہ نہیں پڑھنے لگا، میرے موضوع سے ریلیٹڈ ایک نکتہ دینے لگا ہوں قرآن سے. آپ کو پتہ ہے جب عیسائی آئے تھے یار مباہلہ کرنے، تو اس پہ کسی کا بھی اختلاف نہیں. اہل سنت کو پڑھ کے دیکھ لیں، دیوبند کو، اہل حدیث کو، شیعہ. میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھے کہا قادری صاحب یہ تفسیر ابن کثیر میں نا، یہ امام ابن کثیر نے جو نام لکھے ہوئے ہیں پانچ پاک کے، اس نے لکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ آئے. تو انہوں نے علیہ السلام کیوں نہیں لکھا؟ اور میں نے کہا اللہ کے بندے تو رضی اللہ پہ بات کر، شکر کر، اور نہ بندے نہیں بدل دیتے. اللہ کے بندے میں نے کہا بھائی یہ رضی اللہ ہے تو پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے، علیہ السلام ہے صلوات اللہ ہے تو پھر بھی یہ. یعنی میں نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ آیت مباہلہ کے ذیل میں اختلاف ہے ہی نہیں. بات سمجھ رہے؟ ہر ایک نے کہا کہ جب کہا نا اللہ نے نہ تو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹے تم اپنے بیٹے، تو حضور کے جو بیٹے بنے وہ حسنین کریم ہیں. واہ ایسے لوگوں کو سنی مار رہے ہو، چٹی ایڈی وڈی داڑھی، 1.5 گز لمبی داڑھی، اور ایک بندہ منقبت پڑھ رہا ہے سٹیج پہ کہ قرآن میں حسین ہے، نماز میں حسین ہے. یہ سوشل میڈیا پڑا ہوا یا اور مولوی کو تکلیف ہوئی، اندر سے بغض اہل بیت جاگا، کہتا ہے بند کر، قرآن میں کہاں حسین ہے؟ میں نے کہا جاہل تجھے پتہ ہی نہیں قرآن کی ایک ایک آیت میں حسین ہی تو ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو نماز میں پڑھتا مرتا ہے یہ حسین ہی تو ہے. اب جب بیٹوں کا نام لیا تو حسین کریم ہے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَ، تو ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. ادھر آئے گا ہم اپنی عورتوں کو لاتے تم اپنی عورتوں کو لاؤ. نہیں سمجھ رہے؟ سیغہ جمع کا ہے. یا تو اللہ کہتا ہم اپنی عورت کو لاتے ہیں، تم اپنی عورت کو لاؤ. یار سیغہ جمع کا تو آئی ایک آسانی کا لے اماں کے پتہ چلا اللہ کو کائنات کی ساری عورتوں میں جو صدیقۃ الکبریٰ ملی ہے نا وہ فقط فاطمہ بطول زہرا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ بڑی بڑی سیاحیات سچیاں، نبی کے انواع سچیاں تھیں، نہیں سمجھ رہے؟ سچیاں تھیں لیکن صدیقۃ الکبریٰ فقط ایک ہی تھی. ہم اپنی جانوں کو لاتے تم اپنی جانوں کو، تو نبی کی جان کو علی مباہلہ نہیں پڑھ رہا، اپنے موضوع سے ریلیٹڈ ہے. علامہ صاحب اس لیے بٹھایا صاحب
تاکہ ان کی میں تائید لے لوں۔ اب یہ جو 5 تن پاک آئے ہیں، آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ یارو اللہ جو کہہ رہے ہیں ان سب کو کھڑا کر کے، مولا یہ 5 جو تو نے بلا لیے کرنا کیا ہے انہوں نے؟ بولا کہتا آگے بھی پڑھو نا، بتا تو رہا ہوں۔ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کرنا یہ ہے تم 5 نے مل کر جو کائنات میں سب سے بڑے سچے ہو، تم 5 نے مل کے یہ کہنا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ علامہ صاحب کو میں نے اس لیے بٹھایا ہے ایک نکتہ تاکہ میں آپ کو شریک کر کے شامل کر کے قبلہ کی طرح میں تائید ہوں۔ عربی میں قاعدہ ہے کہ جس کو معرفہ کرنا ہو نا، معرفہ نکرہ سے نکال کے یعنی خاص کرنا ہو، اس کے شروع میں لگاتے الف اور لام، وہ ہو جاتا ہے خاص، وہ ہو جاتا ہے معرفہ۔ یعنی قرآن کے سٹارٹ میں فرمایا ذالک کتاب لا ریب فیہ، یہ فرمایا وہ ذالک کتاب، ذالک کتاب نہیں۔ اگر ذالک کتاب اللہ کہتا تو پھر ہر کتاب ہی شک سے پاک ہوتا۔ الکتاب یہ خاص کتاب، یعنی جس کو خاص کرنا ہو اس سٹارٹ میں کیا لگاتے ہیں الف اور السید، یہ خاص سید۔ الخطیب یہ خاص خطیب۔ القادری یہ خاص قادری۔ نہیں سمجھ رہے؟ اب یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا لعنت اللہ علی کاذبین، کاذبین کے شروع میں کیا لگایا الف اور یہ خاص جھوٹے۔ چلو میں اور سادہ کر کے سمجھاتا ہوں۔ آپ باہر نکلے، آپ کا ایک دوست ملا، اس کا نام ہے انور۔ آپ نے انور سے پوچھا انور بھائی سناؤ، وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا؟ کھلایا اس نے کسی کو بھی؟ وہ کہتا ہے 10 لوگوں کو کھلا کے آیا۔ جھوٹا ہے نا؟ اللہ کہتا ہے جھوٹا کہو لعنتی نہیں۔ آپ تھوڑا سا آگے گئے، ایک اور دوست آپ کا مل گیا زید۔ آپ نے کہا زید بھائی سناؤ فجر کی نماز پڑھی تھی؟ پڑھی پوری کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے ہاں الحمدللہ پڑھی تھی۔ جھوٹ بولا نا، جھوٹا ہے نا؟ اللہ کہتا ہے جھوٹا کہو لعنتی نہیں۔ اس نے کسی کو بھی کھانا نہیں کھلایا، کہہ دیا کھلا کے آیا ہوں، جھوٹا ہے۔ تو کہتا ہے جھوٹا کہو لعنتی نہیں۔ اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، باہر آ کے کہتا ہے پڑھی ہے، تو نے کہا جھوٹا ہے لعنتی نہیں۔ یہ جو جھوٹے ہیں ان کو کیوں لعنتی کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے سمجھ نہیں آئی، مولا نہیں آئی۔ اللہ کہتا ہے سمجھا دیتا ہوں، ذرا غور سے پڑھو۔ یہ 5 تن پاک کے جو مقابلے میں آئے وہ ہے نا الکاذبین۔ جی مولا، تو فرمایا کر سن لو، جو محمد کے مقابلے میں آ جائے، جو علی کے مقابلے میں آ جائے، جو زہرا کو جملانے آ جائے، جو حسن کے مقابلے میں آ جائے، جو حسین کے مقابلے میں آ جائے، جھوٹا تو ہے کنفرم لعنتی ہے۔ جب یہ دیکھے نا سچے کائنات کے، وہ وِدرا کر گئے، انہوں نے کہا نا نا نا، یہ سچے، ان کا مقابلہ نہیں کرنا۔ ان کا مقابلہ کیا تو ہم تو کنفرم لعنتی بن جائیں گے۔ پتہ چلا پھر 5 تن پاک کے دشمن تو سرٹیفکیٹڈ لعنتی، وہ ایک گرانٹڈ لعنتی۔ کسی اور کے لعنتی ہونے میں تو اگر مگر ہو سکتا ہے، 5 تن پاک کے دشمن تو کنفرم لعنتی۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، حضرت جی، مولوی جی، جن سچوں کو اللہ اپنی توحید کی گواہی کے لیے چن لے نا مولوی، ایسے سچوں کو
تسلیم کرتے ہیں ان سے گواہیاں نہیں مانگتے. ایسے سچے اللہ کی قسم کائنات میں ان سے بڑا سچائی کوئی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مولا ڈرے کیوں؟ یہ کیوں کہا؟ سیدھا کہہ دے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین، اتق اللہ نکالنا. اللہ کہتا ہے یہ نہیں نکال سکتا. جو سچوں کے ساتھ نہیں نا وہی میرے عذاب سے ڈرے. اب میرے دوستوں میرے بزرگوں فیصلہ آپ کیجئے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. کہ سچوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا سچوں کے دشمنوں کی حمایت میں کھڑے ہیں. کوئی سچوں کی غلامی میں کھڑے ہو کہ یا سچوں کے جو منکر جھٹلانے والے ان کے قصیدے پڑھنے والوں میں کھڑے ہو. اللہ کے قرآن کے ساتھ کھڑے ہو یا مولوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو. پاک محمد کے فرمان کے ساتھ کھڑے ہو یا اپنے مسلک کے نمائندے کے ساتھ کھڑے ہو. اگر قرآن کے ساتھ کھڑے ہو تو پھر بھی آپ کو آل محمد کے پاس آنا ہوگا. حضور کے فرمان کے ساتھ کھڑے ہو تو پھر بھی در آل محمد پہ آنا ہوگا. حضور کے اصحاب کے ساتھ کھڑے ہو تو پھر بھی آپ کو آل محمد کے در پہ آنا پڑے گا. کوئی ایک راستہ، کوئی ایک منہاج، کوئی ایک طریق در آل محمد کو چھوڑ کے خدا کی طرف نہیں جاتا. خدا کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے جو در آل محمد سے ہو کے گزرتا ہے. آخری لائن دے رہا ہوں، مسائل چھوڑ رہا ہوں. پھر کبھی صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے کنجی وہ آذان علی ہے. اور میری نہ مان، چل محمد کی مان لے. مومن اور منافق کی پہچان میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں. ہر رنج و غم کو ناکام کرتا کر کے گردے علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا. صبح کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہو بچے تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے. علی علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. علی کے نبی نے تمہیں نور کو ملا ونیاں پان دی لوڑ کی اور سیدھا راہ چھٹ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے. اور جڑا علی نو کلے ایمان نہیں مندا رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے. لوڑ کی ہے، لوڑ کی ہے. 12 سالاں دے پاویں تو رکھ رو دے مان کری نا یار تراویاں دا. دامن علی دا چھٹ کے ٹرے دے. پنجابی کی سمجھ آ رہی؟ دامن علی دا چھٹ کے ٹرے دیڑا راہ پکڑے ہے اوس خرابیاں دا. او باج علی دے پول نہیں ہوں پار ہونا واس چلنا نہیں ہوں اوتھے حاجیاں دا. دامن علی دا پکڑ کے ٹرے دیڑا وارث ہوئی جنت دیا چابیاں دا. چابیاں دا چابیاں مسجد و منبر دے حق دے نعرے علی علی کرتے. دلکش پر کیف نظارے علی علی کرتے. سب دکھ درد مصیبتاں بھول جاندیاں نے وہ جدوں دکھاں دے مارے علی علی کرتے. جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ جدے بوئے چھت مینارے علی علی کرتے. وہ تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں. بدر، احد، خندق، حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے.
ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی، ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے، ایک کلا قادری نہیں علی علی کرتا، اے ملک سارے دے سارے۔ آج آخری لائن ہے، آج دونوں ہاتھ اٹھا کے ہاتھ نیچے نہ آئے، میرے ساتھ مل کے ایسے علی علی کرو، آج سندھ کی سرزمین سے ناسبیت کی جڑ کاٹ دو۔ اٹھاؤ ہاتھ، من کنتو مولا، من کنتو مولا، آدم کا مولا، ابراہیم کا مولا، اسماعیل کا اسحاق کا مولا، یعقوب کا مولا، یوسف کا مولا، زکریا کا مولا، یحییٰ کا مولا، موسیٰ کا مولا، ہارون کا مولا، داؤد کا مولا، ہود کا مولا، لوط کا مولا، یونس کا مولا، عیسیٰ کا مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، ابو بکر کا مولا، عمر کا مولا، عثمان کا مولا، بلال کا مولا، عمار کا مولا، حذیفہ کا مولا، سعد کا مولا،